اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم السلام علیکم. ایک نئے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ میزبان عظمت حاضر خدمت ہے. یہ سوچ ہر اپنی اپنی بہت کچھ یعنی یہ ایک ہے تمیز نہیں ہے کسی کی کسی فرد کی ذات کی. ہر ذی نفس ہر انسان اپنے 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 بارے میں سوچتا ہے لیکن وہ کہاں تک لے ہے پر میں مثبت کیا وہ اس سوچ کو عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں ارد گرد کے ماحول میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن اگر وہ صرف سوچ بن کر رہ جائیں تو معاشرے اسے تباہ بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج بھی اور ہم ہر ہفتے اسی سوچ کے ساتھ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے کہ جن چیزوں کو دیکھ کر ہم صرف سوچتے ہیں اور سوچتے رہ جاتے ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے, ان سوچوں کو بروئے کار لایا جائے. اگر کچھ چیز دیکھ کر آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے کس چیز کو کچھ اس طرح مثبت کر لیا جائے, یا کسی چیز کو دیکھ کر یہ سوچ بیدار ہوتی ہے کہ یہ چیز منفی ہے, اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کو یوں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی واقعہ آپ دیکھتے ہیں سوچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن صرف سوچتے رہ جاتے ہیں, وہ بات ہمارے خیالات کا حصہ بن جاتی ہے. صرف سوچتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے تو یہ معاشرہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے. ایک سوچ جو آج کے پروگرام میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے, یہ چیز سب سے پہلے جب میرے ذہن میں آئی تو میں نے اپنے کانٹینٹ کنٹرولر سے اور اپنے تمام ادارے کے لوگوں سے اس بات کو شیئر کیا. کس چیز پر جب یہ واقعہ میرے سامنے آیا تو میں بھی سوچ کے رہ گئی اور سوچتی ہوں کہ اس کا کیا کیا جائے. چونکہ آج 8 مئی بھی ہے, مدرس ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, تمام چینلز پہ آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ اس بات کا, اس مدرس ڈے کا ایک اینگل وہ بھی ہو سکتا ہے جس پر لوگ دیکھتے ہیں کافی افسوس ملتے ہیں اور سوچ کر رہ جاتے ہیں لیکن اس پر مزید آواز کوئی بلند نہیں کرتا. ماں سے محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے, اپنی اپنی جگہ کرتا ہے, لیکن میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ 100% حقیقی ہے. ایک ایسی خاتون سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. شوہر جو تھے وہ ہمارے معاشرے کے ایسے بہت سے لوگوں کی طرح تھے جو صرف نام نہاد شوہر ہوتے ہیں لیکن بچوں کی پرورش میں یا ان کی کفالت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور ایسی بہت ساری مائیں, چاہے وہ چکی چلا رہی ہوں, چاہے وہ مشین چلا کے کپڑے سی رہی ہوں, چاہے وہ گھروں میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں, یا وہ کسی اچھے عہدے پر بے شک فائز ہو جائیں, لیکن وہ بچے ایک سنگل پیرنٹ کے حوالے یعنی ماں کے حوالے ہوتے ہیں اور وہ ماں ان بچوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی. تو وہ ایک ایسی ماں سے, ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی اور بڑے عرصے سے ان سے ملاقات رہتی تھی, لیکن ایک دن وہ آئیں اور بڑا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں سوچتی تھی کہ میری اس بات کو کون سمجھے گا, کبھی تم جا کے میری اس چیز کو, تمہارے پاس بڑے عالم لوگ جس تم ادارے میں کام کرتے ہو, بڑی عالمات آتی ہیں, بڑے انٹلیکچوئل لوگ آتے ہیں, کبھی جا کے میرا مسئلہ وہاں ڈسکس کرنا اور مجھے بتانا کہ میں کیا کروں. اس خاتون نے ساری عمر محنت کر کے ایک ایسے شوہر کے ساتھ جنہوں نے کبھی بچوں کی کفالت میں ان کا ساتھ نہ دیا, 5 بچوں کو, 2 بیٹیوں کو اور 3 بیٹوں کو بہترین پڑھایا لکھایا بہترین تعلیمی اداروں میں, جنہیں ہم 2 ان میں سے بیٹے ڈاکٹر, ایک انجینئر اور 2 بیٹیاں ڈاکٹر. بیٹیوں کے بارے میں وہ کہنے لگیں کہ ان سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ وہ شادی ہو کر چلی گئیں, لیکن بیٹے جو ہیں ایک آتا ہے مجھے چھوڑ کر, شادی کے بعد وہ چلا جاتا ہے, دوسرے کی میں نے شادی کی پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا, اور تیسرے کی اب باری ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر اس نے اپنا رخت سفر شادی ہونے کے دنوں تک باندھ لیا ہے اور یہ اسی طرح مجھے ٹاٹا بابا کہہ کے چلا جائے گا. جب ان کے باپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا تو میں یہ سوچتی تھی, لوگ بھی مجھے سہارا دیتے تھے, کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, تمہاری اولاد بڑی ہو جائے گی تو تمہارا سہارا بنے گی. سہارا بے شک اللہ کے نام کا ہے, لیکن وہ خاتون جس نے اپنی جوانی کے بہت قیمتی لمحات اپنی اولاد کو دیے خالصتاً, بہت خلوص کے ساتھ, آج جب اس ماں کو بڑھاپے میں ان کی ضرورت ہے تو شادی کے نام پر چاہے
وہ اولاد اس کو کوئی اس کی بیوی دور لے کر چلی جائے یا اس کی اپنی مجبوریاں اس اولاد کو دور لے کر چلی جائے. آج کا پروگرام ہم ان جیسی اور بہت ساری ماؤں کے نام کرتے ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر محنت مشقت کی, چاہے وہ بہت اوائل عمری میں بیوہ ہو گئیں یا ان کو طلاق ہو گئی یا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی نہ نفقہ نہ اپنا ملا نہ اپنے بچوں کا ملا, اور انہوں نے اس امید پر بچوں کو پالا کہ ٹھیک ہے پر میں پال تو رہی ہوں لیکن بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی گنجائش ہوگی کہ میرا بڑھاپا بھی سنور جائے گا, لیکن وہ مائیں محروم مائیں ہیں. آج کا پروگرام ہم ان محنت کش ماؤں کے نام کرتے ہیں. بے شک سب کی مائیں اہم ہیں, سب کی ماؤں کی حرمت, ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ مائیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے ایک عام عورت سے نسبتاً زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہے, آخر میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, یہ سوچ لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. اور ان ماؤں کے لیے جو ہمیں ان کے ساتھ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا, رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا, ان کے لیے جو محبتوں کا ایک انبار اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے تھا, ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے بہت سے سوالات جو میری سوچ کے اندر تھے, میں اپنی عالمات سے یہ چیز جاننے کی کوشش کروں گی, اور آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کچھ ایسے واقعات ہیں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لیکن سوچ کر رہ جاتے ہیں, آپ کو یہ نمبر جو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ ان پر کال کر کے بتائیے کہ آپ سوچ کر رہ جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی تدارک ہے ان ماؤں کے لیے جنہوں نے محنت کی, مشقت کی, بہت زمانے کے سرد و گرم اپنے اوپر لے لیے, لیکن اپنے بچوں کو گرم ہوا نہ لگنے دی کہ میرے بچوں کو گرم ہوا نہ لگے. وہ تمام زمانے کی تمازت اور تھپیڑے کھاتی رہیں, لیکن بڑھاپے میں وہ شیلٹرز, وہ بچے جب ان سے چھن جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں یا دور کر دیے جاتے ہیں, ان ماؤں کے لیے کیا علاج ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام سوچ میں میری پہلی مہمان شخصیت, میرے بہت سارے پروگرامز میں میرا ان کا ساتھ رہا ہے اور وہ ساتھ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. جامعہ کراچی سے وابستہ, شیخ زائد اسلامک سینٹر سے وابستہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے سہل انداز بیاں کو, سادہ انداز بیاں کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. میری پہلی مہمان شخصیت ہیں محترمہ پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ. ان کے ساتھ ایک اور بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, اور ان کی گفتگو کا انداز بھی کیو ٹی وی کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز میں آپ نے دیکھا ہے, سنا ہے, اور ان کا انداز بھی دل کو بہت بھاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں جو ہم محنت کش ماؤں کے نام کر رہے ہیں, ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. آج پروگرام سوچ میں میری دوسری مہمان ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ, اور سوچ میں یہ سوچ لے کر ایک اور مہمان کو میں نے دعوت دی ہے کہ پروگرام کا آغاز یقیناً حمد رب جلیل سے بھی ہوگا, اور پروگرام میں ماں کے حوالے سے بھی ہم آج کچھ کلام شامل کریں گے, ماؤں کو ڈیڈیکیٹ کریں گے, ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں پر اپنی بہت محبتیں, اپنی بہت توانائیاں صرف کی. مجھے ایسا لگتا ہے آج جو کلام پیش کیے جائیں گے وہ بہت سارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوں گے, اور ان کے تعارف کے ساتھ آج کی جو میری ایک اور مہمان شخصیت ہیں بہت محترم ثناء ہیں, محترمہ حوریہ فہیم کو آج ہم نے سوچ میں دعوت دی ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت آپ کی تشریف آوری کو شکریہ. آپ تشریف لائیں مدرس ڈے اسپیشل جب پوری دنیا منا رہی ہے, ہم نے اسپیشل ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان ماؤں کو جو محنت کش مائیں ہیں. ناظرین, آج اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے, میں نے اور میری ٹیم نے, کہ آج کا پروگرام سوچ صرف سوچ بن کر نہیں رہ جائے گا, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت سارے لوگ جن کے ذہنوں پر بہت ساری گرد جم چکی ہے, کاش وہ اس پروگرام کو پروگرام سمجھ کر نہ دیکھیں بلکہ اس سے کچھ اثر بھی لیں. یہی ہم چاہتے ہیں, یہی کیو ٹی وی کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جو پروگرامس یہاں سے پیش کیے جاتے ہیں اس کا لوگوں پر اثر ہو, اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بھی ہم وہ مقام دیکھیں گے جو اللہ رب العزت نے ایک ماں کو دیا ہے, اور پھر ہم پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں. آغاز کریں ہیں باقاعدہ طور پر پروگرام سوچ کا حمد رب جلیل سے, پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ حوریہ فہیم. کر رہے ہیں تیری ثنا خوانی, کر رہے ہیں تیری ثنا خوانی,
سوچتی دھرتی بولتا پانی، سوچتی دھرتی بولتا پانی، تو ہے آئی نئے ازل یارا، تو ہے آئی نئے ازل یارا، اور میں ہوں بد کی حیرانی، اور میں ہوں بد کی حیرانی، تیرے جلووں کے دم سے لیل و نہار، تیرے جلووں کے دم سے لیل و نہار، تیرے سورج کی سب درخشانی، تیرے سورج کی سب درخشانی کر رہے ہیں تیری ثنا خوانی، سوچتی دھرتی بولتا پانی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔